حمدا لك يا رب أن أتممت علينا نعمة الإيمان بك وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وخير رسلك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم۔ محترم حضرات، 7ویں پارے سے درس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ ہے قسم کے متعلق۔ قسم کسی بھی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، کسی بھی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، کوئی بھی شخص جب کوئی بات کرے، گفتگو کرے تو قسم کے ساتھ بات میں زور اور تاکید پیدا کی جاتی۔ کسی نے عام الفاظ میں کہا کہ میں یہ کام کروں گا تو اس بات میں اتنا زور نہ رہا۔ اگر یہی چیز کسی نے قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا تو اس بات میں بڑا زور ہے۔ تو کوئی بھی شخص سامنے والے کو بات منوانے کے لیے یا اپنی بات میں زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم کھایا جاتا ہے۔ قسم کے متعلق بے شمار تعلیمات احادیث اور قرآن مجید میں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز قسم کے متعلق یہ بات یاد رکھیں کہ قسم کھانا یہ عبادت ہے۔ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات سے ہوتی ہے۔ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی خاطر ہوتی ہے۔ کوئی بھی عبادت اللہ کے لیے چھوڑ کر، اللہ کے لیے ہٹ کر کسی اور کے لیے ہو تو وہی شرک کہلاتی ہے۔ تو لہٰذا قسم میں بھی اس بات کا خیال ہو کہ جب بھی قسم کھانے کی ضرورت پیش آ جائے، جب بھی زبان سے قسم کھائیں تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم ہرگز نہ کھائیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھانا یہی شرک کہلاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھاتا ہے اس نے شرک کیا۔ اس بات میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ بچے کھیلنے کے دوران، آپسی بات چیت کے دوران، مذاق میں یا جھگڑتے ہوئے، شرارتی کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے بیجا قسمیں کھاتے ہیں، اور بچے قسم کھاتے ہوئے اس بات کا علم نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا۔ کوئی ماں کی قسم کھاتا ہے، کوئی باپ کی قسم کھاتا ہے، کوئی کسی اور چیز کی قسم کھاتا ہے، بڑے دیکھ کر خاموشی سے گزر جاتے ہیں، یا خود گھر والوں کو اس غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ چھوٹا بچہ اپنی معصوم زبان سے ماں کی قسم کھا رہا ہے، باپ کی قسم کھا رہا ہے، یا کسی اور کی قسم کھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ بچے کی معصوم زبان کو دیکھ کر ماں باپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، نہ کہ اس کو روکتے ہیں۔ اس کو روکنے کے بجائے، تنبیہ کرنے کے بجائے، بچپنے کے نام پر، کم عقل اور کم سمجھ کے نام پر اس کی اس غلطی کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ تبھی چل کر یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو انہیں غیر اللہ کی قسم کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے تو کوئی ماں کی قسم، بڑے ہو گئے سمجھ نہیں، ماں کی قسم کھا لیا، باپ کی قسم کھا لیا، کسی اور چیز کی قسم کھا لیا۔ کیوں؟ بچپنے میں انہیں اس بات کی تنبیہ نہیں کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی ہے۔ تو قسم کے متعلق سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ قسم یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہونی ہے۔ اللہ کی چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھائیں تو یہ شرک کہلاتا ہے، اور شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ناقابل معافی جرم ہے۔ قسم کے متعلق ایک اور چیز یہ ہے کہ قسم جب کھائیں، قسم جب کہیں، یاد رکھیے کہ اشد ضرورت کی صورت میں ہی قسم کھانا ہے۔ جب بات اشد ضرورت پڑ جاتی ہے، سخت ضرورت پڑ جاتی ہے، اب قسم کھانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں، اسی صورت میں قسم کھائیں گے۔ ایسا نہیں کہ قسم کو اپنی زبان کا معمول بنا لیا، زبان زدے عام لفظ چڑھ گیا، ہر بات میں واللہ، ہر بات میں باللہ، ہر بات میں تاللہ، ہر بات میں اللہ کی قسم،
زبان زد عام یہ لفظ چڑھ گیا، گفتگو کوئی بھی بات بغیر اللہ کی قسم کے چلتی ہی نہیں، بغیر اللہ کی قسم کے ہوتی ہی نہیں، ایسا معمول ہرگز نہ بنائیں۔ دیکھیے انسان جب ہر بات پہ قسم کھاتا ہے تو لوگوں میں اس کا اعتبار اڑ جاتا ہے، لوگوں میں اس کا بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ آئندہ جب ضرورت پڑتی ہے لوگ جب تک قسم نہ کھائے اس کی بات کا اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ جب انسان اپنی گفتگو میں قسم کو معمول بنا لے، ہر بات میں قسم کھانے کی عادت بنا لیتا ہے تو لوگوں میں اس کا بھروسہ اڑ جاتا ہے، بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسان اپنے آپ میں یہ جرم، یہ غلطی کر کے لوگوں سے اپنا بھروسہ پوری طرح توڑ لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا ہے کہ جب بھی قسم کھانا چاہیں تو اشد ضرورت ہو، سخت ضرورت ہو تبھی چل کے قسم کھائیں۔ اور یاد رکھیے اللہ کی ذات پر کھائی جانے والی قسم، اللہ کے نام پر کھائی جانے والی قسم، اس کا احساس ہو، اس کی لاج رکھیں۔ ایسا نہیں کہ ضرورت پڑ گئی تو فوراً زبان سے چھٹکارا پانے کے لیے، زبان سے لوگوں کو تاکید دلانے کے لیے، بھروسہ دلانے کے لیے اللہ کی قسم کھا لی، لیکن قسم کا کوئی لحاظ نہ رہا، قسم کا کوئی اعتبار نہ رہا۔ زبان سے تو ہم نے قسم کھا لی لیکن قسم کو پورا کرنے کی کوئی فکر نہیں رہی۔ ضرورت پڑی اب چھٹکارا پانا تھا، ضرورت پڑی لوگوں کو بھروسہ دلانا تھا، ضرورت پڑی اپنی بات منوانی تھی، قسم کھا لیے، لیکن اس کے بعد اپنی قسم کی کوئی اعتبار نہ رہا، کوئی احساس نہ رہا، قسم کا لاج ہی نہ رہا۔ دیکھیے اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، جب اللہ کے نام پر قسم کھاتے ہو تو قسموں کی حفاظت کرو، قسموں کا احساس رکھو اپنے اندر۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نام کا جیسے چاہے ویسے استعمال کر لیا، اپنی مرضی اور اپنے فائدے کے لیے اللہ کے نام کا استعمال کر لیا لیکن قسم کو پورا کرنے کی کوئی فکر نہ رہی۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ قسم کھائیں اللہ کے نام پر تو قسم کا لاج رکھیں، اللہ کے نام کی لاج رکھیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی لاج کافروں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نام کی گرچہ کہ ان کے پاس معبود کے لیے الگ الگ نام ہوں، لیکن جب بات اللہ کے نام کی آتا ہے، جب بات معبود کے نام کی آتی ہے تو کافروں کے اندر بھی اس بات کا احساس پایا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک مقدمہ لایا گیا، ایک کیس پیارے نبی کے پاس پیش ہوا کہ ایسا ہوا اہل کتاب میں کوئی شادی شدہ عورت تھی، اس نے زنا کیا ہوا تھا، راہب کے پاس گئے، اہل کتاب کے عالم کے پاس گئے اس جرم کی سزا معلوم کرنے کے لیے، تو اس نے کہا دیکھو توریت میں تو اس جرم کی سزا یہ ہے کہ منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر پوری بستی گھمائی جائیں گی۔ توریت میں شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت کے زنا کرنے کی سزا یہ ہے کہ منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر پوری بستی گھمائی جائے گی۔ اس نے یہ چیز کہی لیکن لوگوں کو ہضم نہ ہوا، لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی۔ لوگ مقدمہ لے کر پیارے نبی کے پاس آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ماجرا سنایا اور اللہ کے نبی کو بتلایا۔ اللہ کے نبی جب ہم اس کے پاس گئے، اس نے اس جرم کی یہ سزا بتلائی ہے اور اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب توریت میں ہی اس کی سزا بتائی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہب سے پوچھا بتاؤ کیا توریت میں یہی سزا ہے؟ راہب نے کہا بالکل یہی سزا ہے کہ بس منہ کالا کرنا ہے اور پوری بستی گھمانا ہے، رجم نہیں، جان سے مارنا نہیں، کیونکہ یہ اسلام کی سزا ہے کہ اس کو رجم کرنا ہے، جان سے مارنا ہے۔ توریت میں ایسی سزا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو توریت لے آؤ، توریت لے کر آؤ۔ لایا گیا، کہا پیارے نبی نے پڑھو، پڑھتے گئے۔ جیسے ہی توریت کی اس سزا کو پہنچے کہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، جان سے مار دیا جائے گا، وہاں انگلی رکھ کر راہب نے آیت کو کاٹ دیا، نص کو کاٹ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حوالہ دیا۔ دیکھو اللہ کا نام لے کر پوچھتا ہوں، سچ سچ پڑھو۔ جیسے اللہ کا نام سننا تھا، کافر تھا، راہب تھا، فوراً اس نے سچ سچ کہہ دیا دیکھو توریت میں بھی شادی شدہ مرد یا عورت کے زنا کرنے کا جرم یہی ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور آگے کہتا ہے اے محمد اگر اللہ کا نام نہ لیتے تو کبھی سچ نہیں بولتا، اگر اللہ کا نام نہ لیتے، اللہ کا حوالہ نہ دیتے تو ہرگز سچ نہیں بولا کرتا۔ دیکھیے کافر و مشرک کے اندر بھی اللہ کے نام کی بڑی لاج تھی۔ میں اور آپ تو مسلمان ہیں، جب اللہ کے نام پر قسم کھاتے ہیں تو اس قسم کی پوری لاج رکھیں، اس قسم کا پورا احساس ہو، کوشش کریں کہ اپنی قسم کو پوری کریں، اپنی قسم کو مکمل کریں۔ ایسا نہیں کہ ضرورت پڑی تو قسم کھا لیے اور پھر اس کو بھول ہی گئے۔ یہ قسم کو کھا کر بھول جانا یا قسم توڑ کر کفارہ ادا کیا
کیے بغیر اس کو فراموش کر دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جرم ہے، عبادت میں کوتاہی اللہ کے پاس اس کا حساب دینا پڑے گا، اللہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اچھا ٹھیک، قسم توڑ دیے تو کیا کفارہ ہے؟ قسم ٹوٹ گیا، کیا قسم میں ایک اور چیزیں ہیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ زبان پر بار بار قسم کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اسے لغو یمین کہتے ہیں۔ زبان پر بار بار قسم کے الفاظ آ جانا، جان بوجھ کر تو قسم نہیں کھاتے، عادت ہو گئی ہے، کوئی بھی بات بغیر قسم کے کہتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ قسم کھانے کا ارادہ نہیں ہے، قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، زبان پہ معمول ہو گیا، اس وجہ سے الفاظ بار بار آ جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسی چیز کہ اللہ کے پاس پکڑ نہیں۔ ہاں جس کا معمول بن گیا ہو، جس کو قسم کھانے کا کوئی ارادہ نہیں، قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے زبان کا معمول ہے، وہ جب بھی منہ کھولتا ہے قسم کے الفاظ سے ہی منہ کھولتا ہے، ایسی قسم کے اللہ کے پاس کوئی پکڑ نہیں۔ ہاں جس بات پر پورے یقین کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ، احساس اور شعور کے ساتھ قسم کھا لے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں فلاں کام کروں گا، بات چل کے اگر کسی ضرورت کی بنیاد پر وہ قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ شریعت میں بتایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت میں نے آپ کے روبرو پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے کفارے کو بتلاتے ہوئے کہا دیکھو اطعام 10 مساکین، قسم کا کفارہ یہ ہے کہ جب بھی قسم ٹوٹ جائے، قسم توڑ دو تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ او کسوتہم، ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دو۔ کھانا کھلانے کی بات آئی، ضروری نہیں کہ دعوت ہی کا انتظام کریں، جو شخص جس نے قسم توڑا ہے اس کے گھر کا جو معمول ہے، وہ روزانہ جو کھاتا ہے وہی کھانا 10 مسکینوں کو کھلا دیں، یا کہا کھانا نہیں کھلا سکتے تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دو۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، تیسرا راستہ ہے فتحریر رقبہ، یہ غلام آزاد کرو۔ یہ تو سلسلہ اب ختم ہو چکا۔ اگر یہ تینوں کام نہیں ہو سکتے، 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا جا سکتا، 10 مسکینوں کو کپڑے نہیں پہنائے جا سکتے، یہ غلام آزاد کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، فمن لم یجد فصیام 3 ایام، کہا دیکھو اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو 3 دن کے روزے رکھ لوں۔ یہ لازمی چیز ہے، قسم کھاؤ تو قسم کا لاج رکھو، قسم کھاؤ تو قسم کا احساس ہو، اور قسم پوری کرنے کی فکر ہو۔ پوری کرنے کی فکر اور کوشش کے باوجود اگر قسم ٹوٹ جاتا ہے، قسم پورا نہیں کر پاتے ہیں، تو یہ 4 صورتیں ہیں، 4 میں سے کوئی ایک صورت مکمل کرنی ہے۔ یا تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ 10، یا تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ، یا تو غلام آزاد کرو، یا نہیں تو 3 دن کے روزے رکھو۔ اگر یہ چاروں کام نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گنہگار کہلاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس باس پرس ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی۔ قسم کے معاملے میں ایک آخری بات، آخری چیز یہ ہے، کسی شخص کو یا کوئی شخص قسم کھاتے ہوئے قسم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہہ دیں کہ اللہ کی قسم انشاءاللہ میں فلاں کام کروں گا۔ اگر کوئی قسم کھانے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہہ دے، اللہ کی قسم انشاءاللہ میں فلاں کام کروں گا، اگر کوئی شخص اس طرح سے قسم کھائے اور اس صورت میں قسم ٹوٹ جائے تو اس شخص کو کفارہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کفارہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے قسم کھا کر بھی معاملہ اللہ کے حوالے کیا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ چاہے تو میں یہ کام کروں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت نہ تھی، وہ کام نہ ہوا، تو ایسی صورت میں کفارہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اس بات میں اس چیز کا خیال کریں، اس بات کو رکھ کر قسم کو مذاق نہ بنائیں کہ بات پہ قسم کھا لیا، بعد میں کہہ دیا انشاءاللہ اگر ہوگا تو ہوگا۔ اس چیز کو رکھ کر مذاق بنانا یہ عبادت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ پہلے ہی بتایا گیا قسم عبادت ہے، یہ عبادت کے ساتھ مذاق ہے، یہ عبادت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ ایسا کام ہرگز نہ ہو۔ قسم کھائیں تو قسم کی لاج رکھیں، لیکن قسم ہرگز جھوٹی نہ کھائیں، جھوٹی بات پر قسم نہ کھائیں۔ قسم کھائیں تو سچی بات پر کھائیں، قسم کھائیں تو ضرورت کے پیش نظر کھائیں، جھوٹ کو منوانے کے لیے، جھوٹی بات کی تائید کے لیے ہرگز قسم نہ کھائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس کو قسم کھانے کا معمول ہو، جھوٹی قسم کھانے کی عادت ہو، جھوٹ بول کر، جھوٹی بات پہ اللہ کا حوالہ دے کر اگر کوئی شخص اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا بد نصیب شخص ہے، بدبخت شخص ہے جو جھوٹی قسم کھا کر اپنی بات کو منواتا ہے، چاہے بات کو منوانے کی بات آئے یا سامنے والے کو بھروسہ دلانے کی بات آئے یا سامنے والے کے پاس بزنس اور تجارت کرنے کی بات آئے،
پیارے نبی نے فرمایا یہ ایسا بد نصیب اور بدبخت شخص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت ایسے شخص کو نہ دیکھے گا، نہ ایسے شخص کو بات کرے گا، نہ ایسے شخص کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ تین سزا ہیں کہ جہاں ہر شخص اللہ کے رحم و کرم کا مستحق ہوگا قیامت کے دن، ہر شخص اللہ کے رحم و کرم کا محتاج ہوگا، ایسی صورت میں اللہ اس کو دیکھے گا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اللہ اسے بات بھی نہیں کرے گا، ساتھ ہی ساتھ دردناک عذاب بھی دے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو تجارت اور بزنس میں جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سامان کو بھیجتا ہے، اپنی تجارت اور بزنس کرتا ہے، اپنی بات میں اللہ کے نام کا غلط استعمال کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان وعیدوں کا حقدار بنائے گا، ان سزاؤں کا حقدار بنائے گا۔ تو لہٰذا قسم عبادت ہے، یہ اسی صورت کھائی جائے گی جب اشد ضرورت ہو، سخت ضرورت ہو، اور قسم کھائیں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم کھائیں۔ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھانا یہ شرک کہلاتا ہے، اور شرک اللہ کے پاس ناقابل معافی جرم ہے۔ ہاں اگر کوشش کرنے کے باوجود بھی قسم ٹوٹ جائے، قسم پورا نہ کر پائے، تو جو قسم کا کفارہ شریعت میں بتایا گیا وہ کفارہ ادا کر کے اپنے آپ کو بری الذمہ بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں گناہوں سے پاک بنوائیں۔ اگر قسم کا کفارہ ادا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اور اپنے نامہ اعمال میں مجرم ٹھہرائیں گے، اللہ کے پاس گنہگار ٹھہرائیں گے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس باز پرس ہوگی۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کی تعلیمات کو صحیح طور سمجھنے اور ان پر صحیح طور عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔